نبوی شریف دا آج بھی بڑھے ہیں وہ دا نام استوانہ کل وفود ایک دوسرا ستون ہے اس ستون دا نام استوانہ ہنانا اور استوانہ ہنانا اس ستون دا نام ہے اور جڑا خوش کو کھجور دا تنا ہوئے کمری والے وہ نال ٹیک لا کے جمعے دا خطبہ دے دے ہون تے ایک دن میرے آقا واسطے اہل محبت نے ممبر تیار کر کے آقا سونے تسا کھڑے ہو کے خطبہ دے دے ہو کمری والے ممبر تے تشریف فرما ہو جاؤ میرے آقا ممبر تے تشریف لے کے چلے گئے اور کھجور دا خشک تنا جدے نال پشت مصطفیٰ لگ دیئے جدے نال مصطفیٰ کریم دی کان مبارک لگ دیئے جدے نال او استوانے ہنانا او کھجور دا خشک تنا جنہ میرے آقا دی ختم نبوتی مور دے پوسے رہندا سی میرے آقا دی ختم نبوتی مور دعا کندیاں دے درمیان لکھے ہوئے سی محمد رسول اللہ میرے آقا کے کندیاں دے درمیان ایک نقش لکھیا سی اور استوانے ہنانا تیرے مقدرہ تے قربان جائیے استوانے ہنانا نال میرے آقا پشت لا کے خطبہ دیں سر ممبر تیار ہو گیا میرے آقا اوٹو چھڑ کے ممبر تے آگے جنہوں خطبہ دینے میں خطبہ دیں دیا میرے آقا کریم نے بھی سنیا صحابہ نے بھی سنیا کسی کے رون کی آواز آ رہی ہے کوئی اچھی بات نہ روندا پہ ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ رون کی آواز آ رہی ہے جی کمری والا آ رہی ہے فرمایا جانتے ہو ایک کون پیار ہوتا ہے صحابہ ایک تجھے والے دیندے ہوئے وہ کون پیار ہوتا ہے میرے آقا فرمایا صحابہ کوئی انسان نہیں پیار ہوتا کمری والا کون فرمایا ایک کھجور کا خشک تنا جنہا میرے عشق وچ میری محبت وچ میری الفت وچ میری چاہت وچ میری عقیدت وچ میری محبت وچ رو رو کے پیغام پہ دیتا ہے کمری والیا میں تے تہاڈا غلام سا تسا میرے نال ٹیک لاؤندے سو کمری والیا اج مینوں چھڈ کے جا رہے ہو اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر کے بعد پائی ہے یہ گھڑی کمری والیا آج چھڑ کے جا رہے ہو فرمایا صحابہ یہ خشک کھجور کا تنا فریاد پیا کرتا ہے کمری والیا میری محبت کو کمی رہ گئی ہے تو معافی عطا فرما دے میرے آقا مولا دے غلام جدو کھجور دے خشک تنے دے وچوں رون دی آواز آئی ہے صحابہ بھی سنیا ہے میرے مصطفیٰ بھی سنیا ہے آج لوگ اندر نبی کی کر سکتا ہے لیکن نبی میرے آقا جس کھجور دے خشک تنے دے نال چاندے دہان اپنے پشت مبارک لا دے اللہ او دے وچ او گریا زانی کرن دی طاقت بھی پیدا کر دے انہیں قوت گوجائی بھی عطا فرماندا ہے او کھجور دا خشک تنا ایک ہی بول کے کہندا وے کملی والے یا صدا وسیدہ لبے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسیدہ لبے تیرا شریف نے چاندے ستون نے چاندے باب نے اور چاندے پلر نے جنہاں کی مختلف طریقہ نے ایک مسجد نبوی شریف دے اندر ایک ستون جنہاں باب توبہ بھی آگیا جاندے استوانہ
کول ابو البابا بھی آکیا جاندے میرے آقا دا ایک صحابی جدا نا حضرت ابو البابا بن عبد المنذر میرے آقا دا جانثار جلیل القدر صحابی میرے آقا کریم نے غزوہ خندق تو واپس آئے کمری والے نو اللہ کا حکم آ گیا فرمایا سونیا اپنا تیرے مدینے چلے گے منافقہ کا قبیل ہے بنو قریظہ کا قبیل ہے سونیا اس خندق تو واپس آ کے انہاں دے نال بھی جنگ کرو یا رب العالمین اے منافق مدینے دے وچ رہندے نے فرمایا مدینے دے وچ رہنا کوئی اعزاز نہیں اگر مدینے والے تو دور رہندے ہون پھر مدینے دا احساس نہیں اگر مدینے والے دے دل دے قریب قبول پھر بیٹا یمن چی گولے مدینے آلہ قبول کر سونے اس خندق دے میدان تو واپس آئے ہو دے میں یہودیوں کا فیصلہ کرو بنو قریظہ کا فیصلہ کرو یا رب العالمین میں حاضر میرا کا فرمایا صحابہ سمانے جنگ اتاریا جنا ہمیں ایک ہو جنگ لڑنی ہے کسے صحابی نے بھی جملہ نہیں کہا کیا سونیا ہمیں تے ہون جنگ لڑ کے آئے جسم بھی زخمی میں کوئی زخمی نے چور چور نے صحابہ کہندے نے سونیا ایک جنگی نہیں اگر تسی آکھو اسی کار بھی نہیں جاندے سونیا اسی تینوں جو ملے ہے کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں صحابہ نو نبی پاک دا حکم ہویا صحابہ نے اپنا جنگی سامان تلواراں تے میزے جسم تو اتارے نہیں انتظار پہ کرتے ہوئے میرے آقا نے بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کر لیا اور میں صحابہ ادھا محاصرہ کرو میرے آقا نے جدہ محاصرہ کیتا بنو قریظہ تے یہودی کہندے لے اور جنہیں منافق یہودی سن وہ کہندے لے کہ سانو چند دیاریاں دا وقت دو سانو جناب اپنا محاصرہ چک لو میرے آقا نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا انہوں فیصلہ کر کے جاوے اور جدہ غلامان مصطفیٰ شاکان مصطفیٰ عزت نبو سے رسالت دے ختم نبوت دے اگر میدان چ کھڑے ہو جائے اور پھر وکدے بھی کاؤں نہیں اور فیصلہ کر کے جاندے لے جان جاندی ہے تے چلی جائے اور مال جاندہ ہے تے چلا جائے اور جدو جان دیکھی جائے پھر ایمان نہیں بچتا جدو ایمان بچائیے پھر جان بھی دینی پہندی ہے اور اپنا مال بھی قربان کرنا پہندی صحابہ اکرام نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ دا نبی پاک علیہ السلام نے انہیں یہودیاں نو مہلت دیتی کہ اندر دی انہاں کہ انج کرو کہ ساڑھے ابو البابا جے صحابی رسول ہے انہاں کے نال ساڑھے اچھے تعلقات نے تسی انہاں نو ساڑھے کول بھیج لو وفد بنا کے اپنا مشیر بنا کے اسی انہاں نال مشورہ کرنا چاہنے ابو البابا اس یہودیاں دے اس جناب قلعے دے اندر چلے گئے ابو البابا نے جہاں میرے کریم آقا نے اپنے فیصلے تو انہاں نو آگاہ فرما دیتا سی میں کچھ بھی ہو جائے انہاں دا قتل ہی کرنا ہے آج ممبر تو جہاد کی کال کریے تھے حضرت مولوی ایک کچھ آتی ہے اور اللہ کے بندیاں امن دیا 2 دفعہ 2 آیتاں نے پورا قرآن دے وچ جنہیں وچ لفظ امن آیا ہے وگرنہ صلاح امن کی بات قرآن میں اور نہیں ہے صرف 2 آیتیں ہیں 2 لفظ ہیں انہیں وچ بھی ایک کھانے کعبے کے حرم میں امن کی بات ہے لیکن جہاد دیا 550 سے زیادہ آیتاں اللہ قرآن دے وچ نازل فرمائیاں نے آج جیڑا مولوی جہاد کی بات کرے جیڑا کبے مسلمانوں اٹھو تسا صلاح الدین ایوبی دے وارث ہو محمد بن قاسم دے وارث ہو خالد بن ولید دے تسا وارث ہو اے نوجوانوں ٹک ٹاک دے ہوتے فیس بک کی آئیڈیاں دے اور انسٹاگرام دے اپنے آپ نو پکیا نہ کر لو انہاں دے پیالا ہوئے تے رب دے قرآن دی گل پھیلایا جے یا محمد عربی دے فرمان دی گل پھیلایا جے جہاد دیا 550 آیتاں قرآن دے بیچ لیں لیکن مولوی بولے تھے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا لیکن ایسا فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے کل اور ہی کر لی ہے جنہی آمینہ دے لال کی بار کا چکب ہو یہودیاں دے کول ابو البابا نو پھر آقا فرمایا چلے جاؤ پھر آقا نے اپنے فیصلے تو باق کر دیتا تھی انہاں دا قتل ہی ہونا ہے انہاں بڑی منافقت کر لی ہے انہاں دا قتل ہی ہونا ہے انہاں دا کام تمام کرنا ہے ابو البابا گلا کردیا یہودیاں نے آکھیا ابو البابا بیگ تیرے سارے پرانے ریلیشن نے تیرا پرانا تعلق ہے سانو صحیح کوئی مشورہ دے یہ ساڈے نال کیتا کی جائے گا
ابو البابا نے کوئی زبان تو جملہ نہیں بولیا. آج دیکھو یہودو نصارہ تے ٹرمپ تے گودی چ بہ کے لوگ اپنی جماعتاں بچاؤندے نے. آندے امریکہ یہ کرے گا, امریکہ یہ کرے گا, امریکہ کچھ بھی نہیں کرے گا. جدو رب دا فیصلہ ہو جائے او افغانستان دی 36 سال دی جنگ دے وچ امریکہ کچھ نہیں کر سکیا. آواز آندی ہے جدو رب اپنے فیصلے مناؤن تے آندا وے او پہاڑاں دے وچ چند بندے ہون تے سپر پاور نو بچا کے دستے ہوئے اساں محمد عربی دے غلام ہاں. جس وقت ابو البابا نے کوئی زبان تو جملہ نہیں بولیا کہ انہوں نے پوچھا بھی ہونا کی یہ ساڑھے نال یہ تو تے بچری کل دس. ابو البابا نے اج کل کی اشارہ کیتا ہے ہاتھ دے نال بھی تہاڈی ہن گل مک گئی, گل مک بھی اسی طرح کر کے اشارہ کیتا. جدو یہ اشارہ کیتا نا ادھر ابو البابا انہاں یہودیاں کو باہر نہیں آئے. رب نے قرآن مصطفیٰ دی بارگاہ چ نازل فرما دیتا. فرمایا پیارے حبیب اے لوگ جڑے نے اے اینما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم. فرمایا سونے حبیب اے لوگ جڑے نے اے تہاڈے نال انہاں خیانت کیتی ہے, انہاں تہاڈے نال اپنے خیانت کیتی ہے. جڑا اللہ رسول دا فیصلہ سی ادھے وچ خیانت کر گزرے لے. ابو البابا نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیتا, قرآن نازل ہو گیا. ابو البابا کہتے لے اس جگہ تو ہلے میں ہٹیا نہیں, وہ تو قدم بھی میں نہیں اٹھایا. میرے دل سے خیال آ گیا ابو البابا بہت بڑا جرم کر لے آئی. اللہ رسول دے حکم دے نال تو خیانت کیتی ہے. اندر ادھر قرآن آ گیا, ادھر مینوں بھی خیال پیدا ہو گیا. میرے آقا نے بنو قریظہ دے اس دیہڑے 700 یہودیاں نو مدینے پاک دے اندر میرے آقا نے قتل کیتا, صحابہ نے قتل کیتا, انہاں یہودیاں دا کم تمام کیتا. اور اس تو بعد ابو البابا جڑے نے دوڑ کے مسجد نبوی شریف دے وچ اپنی بیوی نو نال لے گئے, اپنی زوجہ نو نال لے کے آکھیا ستون دے نال مینوں بن دے, جنی دیر تک اللہ معاف نہیں کرے گا, اوندا حبیب معاف نہیں کرے گا, اونی دیارے نہ میں کھاوا گا نہ پیوا گا جنی دیر اللہ رسول دی بارگاہ سے میری توبہ قبول نہیں ہو جائے. کیونکہ ٹائم قلت ہے اسے ستون ابو البابا کے ساتھ ان کو باندھا گیا. ان کی بیوی نماز کے وقت آتی تھی, کھولتی تھی, نماز پڑھتے تھے, بعد میں نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھ لی, بعد میں پھر بیوی باندھ دیتی تھی. 6 دن 6 دیہڑے گزر گئے اور آپ کی بیوی آپ کو باندھتی ہے, کھولتی ہے, باندھتی ہے, کھولتی ہے. ایک دن ایسا بھی آیا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جو آئے سن حضور کی مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا. ایک دن ایسا ہے تہجدہ ویلا ہے, میرے آقا مسکرا رہے نے, بی بی ام سلمہ دا گھر ہے, میرے آقا مسکرا رہے نے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جڑا میرا غلام نہیں ہے گا, جڑا میرا غلام مسجد نبوی شریف جنہیں اپنے آپ کو بنیا ہوئے ہے, جی یا رسول اللہ. فرمایا وہ دی توبہ دی آیتاں نازل ہو گئی ہیں, اللہ دی توبہ قبول کر لی ہے, وہ دی توبہ قبول ہو گئی ہے. یا رسول اللہ اچھا اگر اجازت ہوئے تو میں صدا بلند نہ کر دے گا, خوشخبری نہ سنا دے گا. حضرت ام سلمہ نے اس وقت پڑھتے تھے, احکام نازل نہیں سی ہوئے. ام سلمہ نے اپنی دیوار سے کھڑی ہو کے مسجد نبوی وال منہ کر کے صدا دیتی, ابو البابا تینوں مبارک ہوئے, تیری توبہ اللہ رسول نے قبول فرما لی ہے. ابو البابا کو نہیں پتا تھا کعبہ تو ادھر ہے, حجر اسود تو ادھر ہے, آب زمزم تو ادھر ہے, صفا مروہ کی صحیح تو ادھر ہے. لیکن ابو البابا جانتے تھے ادھر کعبہ ہے, مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے. بریلی کا بابا بولا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی یہ آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اسی بات کے اوپر انشاءاللہ میں آگے جمعہ بھی بات کروں گا کیونکہ میرا ذوق پورا نہیں ہوا اور مواد تو کافی ہے لیکن ٹائم ہے. اللہ کی بار فرمایا جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو یار کے دروازے پہ آ کے استغفار اللہ سے کرو, پھر رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں, پھر اللہ رحم بھی فرما دے گا, توبہ بھی قبول فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.